الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان اللہ. ان آیات کریمہ کا تعلق بھی گزشتہ مضمون کے ساتھ ہے. تو کل ایک منافق کا قصہ ذکر ہوا تھا. منافق ہی ہوتے ہیں. تو اس منافق کا قصہ ذکر ہوا تو جسے رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا. وہ شخص اس کے جو ورثاء تھے وارثین تو بجائے اس کے وہ توبہ کرتے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کو قانون کو فیصلے کو مان لیتے انہوں نے اوپر سے تعویلیں شروع کر دی. اور نہیں جی وہ تو جیسے کل بیان ہوا تھا کہ وہ انہوں نے کہا اللہ احسان و توفیقہ. ان کا تو ارادہ یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی موافقت کی صورت نکل آئے تو صلح ہو جائے. ان کا یہ ارادہ تھا. ان کا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں تھا. تو منافق ہمیشہ ہر دور میں معافی کی طرف معذرت کی طرف نہیں آتے, طویلیں ہی کرتے ہیں. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں, گناہ جو ہے نا, گناہ کی توبہ ہوتی ہے, گناہ کی طویل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جہاں گناہ کی طویلیں ہونے لگے نا تو وہاں سمجھیں کہ بس وہ بندہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا. تو منافقین کی کوشش یہی تھی, وہ تکبر میں اٹے ہوئے تھے, غرور گھمنڈ ان کے دماغ میں بھرا ہوا تھا, اس لیے وہ توبہ کی طرف نہیں آتے تھے. توبہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرما رہا ہے, انہیں فرما رہا ہے یہ توبہ کر لیں, لیکن وہ نہیں مانتے تھے. اوپر سے طویلیں کرتے تھے, مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے, اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بے خصوص سورہ منافقون میں ان کا یہ قصہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, یہ تو پچھلی کل کے سبق میں بھی تھا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف, میں لبوا رؤوسہم ورأیتہم یصدون, میں جب آپ انہیں دیکھیں گے اپنا سر ماریں گے اور تکبر کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں, آپ کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کے ضمن میں وہ جس منافق نے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کو ماننے سے انکار کیا تھا, آقا علیہ السلام کے فیصلے کو ماننے سے پس و پیش سے کام لیا تھا, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب یہ ذہن میں رہے آیت مبارکہ جو بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک, اس آیت مبارکہ کا نزول جو ہے وہ ہوا ہی اس بندے کے لیے ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے نظام سے منہ پھیر رہا ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یاد ذرا غور کے ساتھ دیکھیں, یہ پورا مضمون جو ہے انتہائی اہم مضمون ہے, یہ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا مضمون ہے. ہاں جی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ مضمون سن کر. اس کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ کیا ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ مطلقاً یہ فرمایا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ تو مرکز اطاعت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرکز اطاعت ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے, اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے, اس کے حکم پر عمل کیا جائے. رسول تو آتا ہی اس لیے ہے لیطاع باذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے, تابعداری کی جائے. اب اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا جب سارے رسول آئے اس لیے ہیں تو امام الانبیاء علیہ السلام بھی اس لیے تشریف لائے کہ حضور کی اطاعت کی جائے, حضور کی فرما برداری کی جائے. آج ہمارے جلسے, ہماری محفلیں, ہماری میٹنگیں, ہماری مشاورتیں, ہماری کتابیں تقریباً وہ ساری اس بات پر تو موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام مرکز محبت ہیں, لیکن آقا علیہ السلام مرکز اطاعت ہیں. اس پر ہماری توجہ بہت کم ہے کہ بات بھی حضور کی ماننی ہے, نظام بھی حضور کا ہی ماننا ہے, قانون بھی حضور کا ہی ماننا ہے. اس بات پر توجہ ہی کرنا ہے ہماری.
آپ جلسے دیکھ لیں، بیانات دیکھ لیں، مولوی کی ترجیحات دیکھ لیں، ان کے عناوین عموماً ایسے ہوتے ہیں جس سے عوام بھڑک اٹھے، عوام جو ہے وہ جناب واہ واہ کرے اور عوام پیسے پھینکے، ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں نا جی، پیسے پھینک اور تماشا دیکھ، بس وہی صورت حال ہے آج کل مجموعوں کی، جلسوں کی، یعنی کوئی فکری گفتگو نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باقی جو رسول کرام علیہ السلام جو تشریف لائے لیطاع باذن اللہ، وہ آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ہر ایک نبی، ہر ایک رسول مرکز اطاعت بن کے آیا ہے۔ آج ہم نے امام الانبیاء علیہ السلام کا تعارف جو ہے وہ مرکز محبت کے، مرکز عقیدت کے تو کروایا ہے، لیکن مرکز اطاعت کے ہم نے نہیں کروایا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اگر ہم نے آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اطاعت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوتا تو بتائیں آج پوری دنیا میں رسول اللہ کا نظام نہ ہوتا؟ ہاں جی، آج نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام معاشرت ہیں، سارے کا سارا نظام جو ہے اس سب پر یہود و نصارہ حاوی ہوئے پڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا نظام جو ہے کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، تو آخر یہ سبب پیش آیا نا، کچھ نہ کچھ تو ہماری خامیاں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہماری خطائیں ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بتائیں نا بھائی، دنیا میں نافذ ہونے کے لیے شریعت آئی ہے نا، جتنی بھی اس وقت شریعتیں موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو ہماری شریعت من اللہ ہے، سماوی شریعت رکھتے ہیں ہم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی ہیں، یہودی تو ویسے تھوڑے سے ہیں، زیادہ نصرانی ہیں، فتنہ اگرچہ یہودیوں کا زیادہ سخت ہے ان سے، نصرانیوں سے، لیکن آپ دیکھیں ان دونوں دینوں کو دیکھیں، یعنی دین عیسوی کو دیکھیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ سرکار، تو آپ نے تو گھر بھی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی ساری گھر بھی نہیں بنایا، تو آپ تو پہاڑوں میں رہنے والے تھے، آپ تو جنگلوں میں رہتے تھے، تو جس بندے کا دین، جس بندے کی شریعت وہ صرف عبادات تک محدود ہو اور وہ خود جنگلوں میں رہے، کیونکہ ظاہری بات ہے فرد سے گھر بنتا ہے، جس کا گھروں سے محلے بنتے ہیں، ایک گھر سے باقی گھر بنتے ہیں، گھروں سے محلے بنتے ہیں، محلوں سے شہر بنتے ہیں، اور شہروں سے ان میں پھر معاشرت کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کے لیے پھر نظام کی ضرورت ہوتی ہے، پھر شہروں سے پھر ملک بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، صوبوں سے پھر ملک بنتے ہیں، ملکوں سے پھر ملک سارے جوڑ کے پھر دنیا بنتی ہے، تو پھر دنیا کے نفاذ کے لیے، اس کے لیے لازم کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اپنا گھر ہی نہیں تھا، گھر تو میرے آقا علیہ السلام کے 9 تھے، گھروں سے محلے بنتے ہیں، محلوں سے شہر بنتے ہیں، شہروں سے جناب پھر صوبے بنتے ہیں، صوبوں سے ملک بنتے ہیں، ملکوں سے دنیا بنتی ہے، دنیا کے لیے نظام کی ضرورت ہے، تو نظام تو پھر میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ تم نے وہ ہم پہ مسلط کر دی، یہود و نصارہ کا گند تھا، کہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ یہ تو کریم آقا علیہ السلام کا دین ہے، بھی نافذ ہونے کے لیے ہے۔ یہ پوری دنیا کے سامنے اگر کوئی آنکھیں رکھنے والا بندہ ہو، اسے سمجھ آ جائے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ شہری زندگی لے کر آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو شہری زندگی تھی نہیں، آپ تو سربراہ نصیحت کے لیے، تبلیغ کے لیے آتے تھے، آپ نے زندگی ساری گھر نہیں بنائے، چھت نہیں بنائی آپ نے۔ تو یہ نظام نفاذ کے لیے کوئی آیا ہے تو وہ میرے نبی پاک نبی علیہ السلام کا نظام ہے۔ تو اس منافق نے رسول اللہ علیہ السلام کا صرف ایک فیصلہ ماننے سے انکار کیا، وہ بھی یعنی کہ ظاہراً انکار نہیں کیا زبان سے، زبان سے انکار نہیں کیا میں مانتا نہیں، صرف یہ کہا کہ یار وہاں چلتے ہیں، چلو حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے ایک فیصلے کو چھوڑ کر جو بندہ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ تو واجب القتل ہو، تو جو بندہ پوری زندگی، پورا معاشرہ ہر ایک چیز کے اندر جس کے رہنما ہی یہود و نصارہ ہوں، اور وہ خدا رسول کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی قانون ماننے کو تیار ہی نہ ہو، تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ یہ جو بندہ تھا جسے حضرت عمر نے قتل کیا ہے، اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے کو چھوڑ کر حضرت عمر کے پاس گیا فیصلہ کروانے کے لیے، رسول اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، تو وہ بن گیا واجب القتل۔ تو جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے پورے فیصلے چھوڑ کر جائے یہود و نصارہ کے پاس، اب دیکھیں گی مسئلہ غور کرنے والا وہ کیا ہے۔ اب یہ انوار کا جو ولو انہم یظلمون انفسہم جاؤکا
فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر تو پھر حبیب آپ کے پاس آئیں. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہ منافق ہے. وہ منافق ہے جس نے آقا علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا تھا. اس کے اولین مخاطبین وہی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا تھا. وہ قتل ہونے والا بھی اور اس کے پیچھے سارے قبیلے کرنے والے بھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا میں کہ یہ آئے نا اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے میرے حبیب کے فیصلے کو نہ مانتے, میرے حبیب کریم علیہ السلام کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر کے یہ گئے حضرت عمر کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ان کا کام بنتا ہے یہ آئے میرے حبیب کے پاس آ کر توبہ کریں تاکہ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے جنہوں نے اراد کیا تھا میرے حبیب کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ حبیب کی تکلیف کا بھی ازالہ ہو جائے گا. آئے بیٹھے ہیں توبہ کرنے کے لیے, اب معافی مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. پھر فرمایا تبارک و تعالیٰ میرے حبیب بھی ان کے لیے دعا مانگتے, یہ بھی توبہ کرنے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے منافق کا بھی ایمان لا چکا, مولا ان کی توبہ قبول کر لیں. بے شک ہے بھائی. یہ تو آیت مبارکہ کا نزول اس بندے کے لیے ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. جی اسے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ توبہ کر, اب حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جا, تو نے آقا علیہ السلام کے قانون سے حضور کے نظام سے منہ موڑا ہے تو اب پھر آ جا توبہ کر لے تو. ہے جی اب تو بھائی یہ آیت مبارکہ وہ بندہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہے جو بندہ خود انگریز کے قانون کا پہرے دار ہے, جو خود بات میں کہتا ہے کہ جمہوریت آ گیا, جمہوریت پہلے, وہ بھی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے. اب ہمارے مولوی نے یہ مبارکہ پڑھ کے سنائی صرف وہابیوں کو ہے کہ اس سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں. یہ نہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس کو ہے بھائی جائیں سارے حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں جائیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا حضور کی مدینہ منورہ میں حاضری کا مسئلہ بعد میں ہے, آقا علیہ السلام کے نظام کو تسلیم کرنے کا مسئلہ پہلے ہے. یعنی مسئلہ سمجھ آیا. اب آج جو ہے یہ مسئلہ صرف مناظرے کرایا گیا ہے یا صرف اس کا مخاطب صرف وہابی ہیں, یہ وہابی نہیں جاتے مدینے تو لہٰذا وہابی ہو تم غلط ہو ہیں. تو میں نے کہا جو بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کر یہودیت اور نصرانی کے نظام کو لیے کھڑا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ مخاطب نہیں ہے سایہ کریمہ کا, بڑا مخاطب تو وہی ہے. بتائیں نا بھائی بڑا مخاطب وہی ہے یا نہیں؟ تو آج جو ہے یہ آئے مبارکہ اس پیر کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے جو خود تو پیر طریقت ہے لیکن اس کی بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھی ہوئی ہے, کئی مہینوں کے لیے گھر سے باہر بھیج دیا اس نے. کیا شرع مبارکہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ بھئی یہ آئے مبارکہ تو اس کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے جو بندہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام کو دیے ہوئے خلافت کے نظام کو چھوڑ کر کے انگریز کے نظام کو پکڑ کے پیر کھڑا ہے. آج یہ آئے مبارکہ تو گورڑے والے پیر کو سنانے کی ضرورت ہے. بھائی یہ آیت مبارکہ تو میاں ابو بکر چھٹپور والے کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے. اور بھائی تم ظلم کر بیٹھے ہو اپنے آپ پر کفر کے نظام کی حمایت کر کے, اب آؤ رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف, آؤ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو. یہ تھوڑی ہے بندہ اونٹ نگل جائے اور مچھر کو چھاننے بیٹھ جائے, اونٹ نگل جائے مچھر کو چھاننے بیٹھ جائے. جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کچھ بندے آئے, وہ کہنے لگے جی حالت احرام میں مچھر مار بیٹھے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا میں آئے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کوفے سے, عراق سے. آپ نے کہا بڑے بے شرم ہو, جب امام حسین کو قتل کیا تب نہیں پوچھا؟ مچھر کا پوچھنے آ گیا تم ہے یہ نہیں. اونٹ بندہ ذبح کر کے کھا جائے چوری کا, اور جب رسی کی بات ہے تو تقویٰ جاگ جائے یار یہ رسی جس کی ہے اس تک پہنچانی چاہیے. تو اونٹ کیسے کھا گئے بھی تم؟ جہاں اونٹ کھا گئے وہاں رسی نہیں کھا جاؤ. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات آئے تو وہاں پہ یہ دعویٰ دیتے پھرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں, وہاں جا کر معافی مانگے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں, استشفاء کریں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب شفاعت کریں. یہ تو کہتے پھرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کفر کا نظام مسلط ہو گیا. نظام مدرسے سے جو پیر جو عالم مدرسے کا دین پڑھ کے عالم بنا تھا, اپنے اسے عزت دی تھی, آج اس کو وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں مولوی بن کے میں ذلیل ہوا ہوں, میرے بیٹے تو انگریزی پڑھ رہے ہیں. یہ اس بندے کو آج پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے. بھائی اسے پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے کہ تم نے رسول اللہ السلام کے نظام کے ساتھ غداری کی ہے. بھائی اس وقت پوری امت کو یہ پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے. یہ آیت مبارکہ اگر افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھ کے کہاں سناتے ہیں. جب وہ حاجی مدینے جا رہا ہو تو پھر کہتے ہیں ہاں جی مدینے جانا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اور میں نے کہا اس آیت مبارکہ جیسے ہجرت ہے نا, ہجرت
آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ہجرت یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا وطن چھوڑنا، ایک ہجرت یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رب کی نافرمانی چھوڑ دینا، وہ بھی ہجرت ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے کہ گناہ چھوڑ دینا، رب کی نافرمانی چھوڑ دینا ہے جی۔ تو اس طرح کر کے مدینے کی حاضری جو ہے نا، وہ صرف مدینے کی حاضری وہی نہیں ہے کہ بندہ جائے اور جا کر یا رسول اللہ پڑھ کے واپس آ جائے۔ مدینے کی حاضری یہاں سے بھی لگ سکتی ہے، پورے نظام کفر کو مارے ٹھوکر اور کہے یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ حاضری یہیں سے قبول ہو جائے گی، یہیں سے قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے یار، جس لیے قرآن نازل ہوا ہے، جو منہج تھا قرآن کا، ہم نے وہ پھیر کر رکھ دیا ہے، وہ بیان ہی نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں ہم نے۔ اس آیت بارگاہ سے صرف یہی ثابت کیا ہم نے حضور کی بارگاہ سے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے، شفاعت طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام کے نظام کے منکروں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے نا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے نظام کے ایک فیصلے کا انکار کیا تھا، انکار بھی نہیں صرف منہ پھیرا بھی نہیں، حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں تو وہ واجب القتل ٹھہرا۔ تو جو پوری امت کھڑی ہو کر رسول اللہ السلام کے نظام کو ترک کر کے پیٹ پیچھے چھوڑ کر کے اور جناب کفر کے نظام کی حامی بنی کھڑی ہو، تو وہ جناب کس منہ سے یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، ہاں بھائی تم مدینہ نہیں جاتے ہو، اس آیت باتیں ثابت ہو گئے، کس منہ سے کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میں اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو حبیب جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی ان کی سفارش کر دیتے، حضور بھی ان کی سفارش کر دیتے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرما لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا، ان پر کرم فرما دیتا رب تبارک و تعالیٰ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بالکل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مطلق ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آقا علیہ السلام کے کیے ہوئے فیصلے، آقا علیہ السلام کے جاری کیے ہوئے فرامین شریفہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی جگہ وہ بھی حاکم مطلق ہیں، وہ بھی حاکم مطلق ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے مطلقاً فرمایا رب تبارک و تعالیٰ رسول مرکز اطاعت ہوتا ہے، یہاں پھر آقا علیہ السلام کی تخصیص کر دی رب تعالیٰ نے، اور حضور کی حاکمیت مطلقہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا جی دیکھیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں حبیب کہہ رہا تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے معاملات میں حاکم تسلیم نہ کریں، اپنے جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں تب تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ بتائیں بھائی، یہ ایمان جو ہے نا اس کی تین چیزیں ہیں، کوئی بھی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہے، اس کے متعلق ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق ہو اس کی کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ سچا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دوسرا کیا ہے زبان سے اقرار ہو۔ جو بندہ دل سے نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے خدا رسول کے حکم کو، جو زبان سے کہتا نہیں مانتا میں وہ بھی کافر ہے۔ جیسے عموماً لوگوں کو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جائے، رسم و رواج کے اس کے یعنی کہ برپا کرنے کے وقت میں کہا جائے یار رب کا قرآن یہ کہتا ہے آپ نہ کرو، کہتا نہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، ایسا بندہ یہ کہہ کے کافر ہو جاتا ہے پکا۔ فتویٰ شریعت مبارکہ کا یہی ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے انگریز کے دور میں آج جو کہتے ہیں نا مسلمانوں نے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، عورت کی جہاں آدمیت ملتی ہے وہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے، انگریز نے یہاں پہ قانون نافذ کیا ہوا تھا اپنے دور کے اندر کہ عورت کو حصہ ملتا ہی نہیں، عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ انگریز کے دور میں قانون تھا، یہ آج بھی ان کے ہاں یہی قانون ہے گورے کے ہاں، تو انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا۔ تو اس وقت جتنے بھی وڈیرے تھے نا چودھری مودری، انہیں وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، انہیں جب کوئی عالم دین کہتے بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، تمہاری بیٹی کا بہن کا حصہ بنتا ہے اسے تم دو، تو آگے سے کیا کہتے تھے ہم تو بھائی ملکی قانون کے پابند ہیں۔ ایسا کہنے والا بندہ بھی زبان سے انکار کر رہا ہے رب تعالیٰ کے قانون کا، تو وہ بندہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ہاں جی، جہاں بھی آپ کسی کو دیکھیں وہ بندہ رب رسول کے حکم پر یعنی کہ زبانی، ایک ہوتا ہے عمل کی صورت میں، عمل کی صورت جیسے ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، یعنی لاکھوں کروڑوں گناہ کرتے ہیں ہم،
ایسا گناہ گار بندہ جو زبان سے بھی کہے کہ یہ کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، دل میں بھی تصدیق کو یہ کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن عمل اس کا خراب ہے، تو ایسا بندہ کافر نہیں ہے، ایسا بندہ فاسق ہے۔ ایسا بندہ کیا ہے؟ فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ اور جو بندہ زبان سے نہ مانے، زبان سے کہتے نہیں جی ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، ہمیں تو بس یہی ٹھیک ہے، میں تو شریعت کو نہیں جانتا بھائی، میں تو دین کو نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے یار دین کو ایک بار پڑے رکھ، دین کو ایک مطلب سائڈ پہ رکھ، میرے ساتھ یہ بات کر، کیا مطلب ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات مان، کہتے نہیں رب کا کہا پیچھے چھوڑ، رسول اللہ کا کہا پیچھے چھوڑ، رب کو کہہ رہا ہوں یا اللہ تو نہ کہہ ابھی کچھ، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، تو گمن رہا پھر رسول اللہ السلام فرما رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ کر، یہ ذہن میں رہے۔ جس طرح کر کے آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہر وہ بندہ جس کی طرف بھی شرع مبارکہ کا حکم بیان کیا جائے تو وہ ایسے ہی مخاطب بنے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرما رہے ہیں، وہ ایسے ہی مخاطب بنے گا جیسے قرآن انہیں خود کہہ رہا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہر نماز کے وقت رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر نماز کے وقت رب تعالیٰ کا قرآن ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اٹھو مومنا نماز پڑھ، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ خود اس سے فرما رہا ہے مومن اٹھ نماز پڑھ، اور وہ بندہ اگر صرف عملی کوتاہی کی وجہ سے نہ اٹھے نماز نہ پڑھے تو یہ گناہ گار ہے، لیکن اگر زبان سے کہے گا نہیں یار مجھے جو اپنے بڑے کام ہوتے ہیں میں تو بھی نماز نہیں پڑھتا بھائی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور نہیں مجھے تو پسند ہی نہیں نماز پڑھنا جی، اب وہ میرے لیے تو بہت بھارا کام ہے بھائی نماز پڑھنا، اس طرح کی باتیں کرتے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ انکار کو مستلزم ہے۔ جیسے بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اگر کوئی کہے نہیں اسے انکار کیسے ہو جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، مالک کہے ہاں بھی یہ کام کر دے رہا تو یہ سویٹر اٹھا کے پڑے رکھ دے، وہ کہے نہیں یہ تو بھارا ہے بھائی، کیا مطلب انکار کیا نا اس نے، یہاں انکار سمجھ جاتا ہے، رب تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں یہ جملہ انکار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس طرح کر کے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے دل سے مانے رب تعالیٰ کے حکم کو، تصدیق بالقلب سے کہتے ہیں۔ نمبر 2 اقرار باللسان، زبان سے انکار ہو۔ نمبر 3 عمل بالارکان، ارکان ہو، یعنی کہ اپنے اعضاء کے ساتھ اعضاء کے ساتھ اس پر عمل ہو۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، پہلے 2 کا انکاری یعنی جو دل سے نہ مانے زبان سے انکار کرے وہ بندہ پکا کافر ہے، اور جو بندہ صرف عمل سے یعنی عمل اس کا ایسا ہو گیا ہے یعنی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا یا گناہ میں مبتلا ہے وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انشاء فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، میں حبیب پیارے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں، یعنی کس بات میں؟ فی ما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، حبیب پیارے پھر تو جب فیصلہ کر دے تیرے فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی بھی نہ پائیں، کس طرح کی تنگی نہ پائیں۔ یہاں ذہن میں رہے تنگی 2 طرح کی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تنگی تو جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھانا یہ بات جو ہے نا آسان ہو جائے میرے لیے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے، کسی کا بندہ رشتہ دار فوت ہو جائے، یہ کسی کا بھائی چلا جائے دنیا سے اللہ نہ کرے، تو وہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے پر روئے گا تو صحیح نا، روئے گا تو صحیح۔ تو کیا خیال ہے؟ وہ ایک تو رونا ہے، وہ جو رو اس لیے رہا ہے کہ اس سے جدائی ہو گئی اس کی، لیکن حقیقت میں روتے اس لیے بھی نہیں کہ جدائی ہو گئی ہے کہ ابا اس سے جدا ہو گیا، ابے کی جدائی کی کوئی نہیں روتا، وہ اپنے مفادات کے فوت ہونے سے روتے ہیں۔ میں نے یہ بڑا تجربہ کیا، ایک جگہ دیکھا ہم نے فوت کی ہوئی، جو بندہ روتا ہوا کہہ رہا تھا اس کا بھائی فوت ہو گیا بڑا، اس کے بچے نہیں تھے، وہ اپنے بھائی کے بچے سکول چھوڑتا تھا، وہ فوت ہو گیا کہنے لگا بھائی تو ٹوٹ گئے ہیں تو بچے سکول کون چھوڑے گا، بھیا تو ٹوٹ گئے ہیں تو بچے سکول کون چھوڑے گا، یعنی اسے اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کا غم ہے، جب کون چھوڑے گا، بھائی کے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ اکثر گھر میں کوئی بوڑھی عورت مر جائے تو کہتے ہیں وہ بڑی تھی بیچاری گھر کا خیال کر کے بیٹھی تھی، اب وہ مر گئی بیچاری، بڑا دکھ ہے ہمیں، تو اس بات کا دکھ ہے کہ گھر کی حفاظت کون کرے گا، اس کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں۔ تو مفادات کے جانے کا لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، بندے کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا۔ تو اب کسی بندے کے فوت ہونے پر بندے کو دکھ ہوا ہے، دکھ اس لیے ہے کہ جناب وہ بندہ اس سے جدا ہو رہا ہے، تو اس دکھ کی وجہ سے اس پر کوئی حکم شرعی نہیں لگے، تو یہ دکھ آتا رہتا ہے بندے کو، مومن کو بھی آتا ہے، کافر کو بھی آتا ہے۔ اگر اسے دکھ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں مارا اسے، دکھ اس لیے ہے اسے کہ رب تعالیٰ نے کیوں مارا ہے اسے،
تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم پر اعتراض کر رہا ہے جی۔ اب اسی طرح کر کے کوئی بندہ ایسا ہے جو جس کے خلاف فیصلہ ہوا شریعت کا ہے جی، ایک دم اسے دکھ آ گیا جو اس کے مفاد کے فوت ہونے کا ہے، تو اس پر تو تنگی آنے کی وجہ سے کوئی اسے نقصان نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ اگر اسے دکھ آیا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت نے کیوں دیا میرے خلاف، پھر وہ مومن نہیں رہے گا، پھر وہ مومن نہیں رہے گا کیونکہ شریعت پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہ سمجھا گیا مسئلہ؟ مفاد کے فوت ہونے پر دکھ آنا، دل میں تنگی آنا، یہ اس کو ایمان سے خالی نہیں کرتا، ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ اگر اسے دکھ ہو رہا ہے شریعت مبارک کے فیصلے پر، رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کیوں ہے، جس نے میرے مفاد کو مار دیا ہے، تو ایسا بندہ پھر مومن نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا حبیب پہلے تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں اپنے باہمی معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تیرے فیصلہ ہونے کے بعد اپنے دلوں میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اور تیرے حکم پر خوب اپنا سر جھکا لیں۔ ہاں ویسلموا تسلیما، اچھی طرح اپنا سر جھکا لیں کہ مولا جو تیرے حبیب نے فیصلہ کیا ہے مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل و جان سے ماننے کی، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔